नीलम परी की आंखें अश्क बहा बहा कर थक गई थीं, गला चीख चीख कर बैठ गया था। उसके मरमरी गाल गल सड़ गए थे, जो शहनशाह जन्नात के पे दर पे थप्पड़ों का नतीजा थे। कितना रोई, शहनशाह के सामने गिड़गिड़ाई, माफ़ी मांगी, पाँव पकड़े, मगर उसकी सारी मिन्नतें तरले रायगा के और शहनशाह का गुस्सा अपनी जगह सलामत रहा। उसके जुर्म की पादाश में उन्होंने बड़ा सख्त फैसला किया था, उसे मार भी डाला था और जिंदा भी छोड़ दिया था। शहनशाह के हुक्म पर मखदूम ने उसके खूबसूरत पर काट दिए थे और वो अब बेड़ियों में जकड़ी कैद खाने में मुकीद थी, अपनी नीम मुर्दा हालत से बेनियाज। वो सिर्फ जहाँ जेब के बारे में सोच रही थी। उसकी जिंदगी का फैसला तो हो चुका था कि वो ताउम्र उसी जिंदान में रहने वाली थी, मगर जहाँ जेब के साथ न जाने क्या होना बाकी था। उसे शहनशाह के बेरहम हाथ लगे थे, अगर वह जिंदा बच भी जाता तो जिंदा वाली जिंदगी नहीं जी सकता था। और लाचारी ये थी कि नीलम परी अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ये बेबसी भी अजीब शय होती है, जिसके पल्ले पड़ जाए उसे कहीं का नहीं छोड़ती। मखदूम भी बेबस था, उसके दिल में जो अच्छाई का मादा था उस पर शहनशाह का रोबा दबदबा गालिब था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। नीलम परी के पर काटते हुए उसके हाथ कांपे थे, मगर शहनशाह का गुस्सीला चेहरा उसके सामने था, लिहाजा वो उस लर्जिश पर काबू पा गया था। नीलम परी के साथ जो कुछ हुआ उसे हवाओं की सरगोशियों ने परिस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया था। सुनहरी, जो पहले ही नीलम की गैर मौजूदगी से परेशान थी, ये जानकर दंग रह गई। क्या शहनशाह किसी परी को इतनी बड़ी सजा भी दे सकता है? क्या वो नीलम के पर काट सकते हैं? क्या वो नहीं जानती नीलम कौन थी? सोच सोच कर बुरा हाल था। वो किसी आंधी की मानंद महल में घुसी और शहनशाह के दरबार में तूफान उठा दिया। शहनशाह अपने मखसूस लिबास में तख्त पर बरजमान थे। वह पहले से कुछ बेहतर महसूस करे थे। उनके पहलू में सर झुकाए मखदूम खासा बेआराम नजर आता था। तभी जिन्नात के कुछ बाशिंदे वहशत ज़दा सी सुनहरी परी को पकड़े हुए अंदर आए। हजूर, ये परी आपकी इजाज़त के बिना महल में घुस आई है। वह मुसलसल खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़वाने की सही कर रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा बेखौफ था। शहनशाह ने आईब्रो झुकाए, शायद उसकी हिम्मत को दाद दे रहे थे। बिलाशुबा वो परिस्तान की सबसे खूबसूरत परी थी, मगर उसका हुस्न दूसरे जिन्नात पर जादू चला सकता था, शहनशाह पर नहीं। ताहम वो उसे दिलचस्प निगाह से देख रहे थे। छोड़ो मुझे, वो धाड़ी। तो शहनशाह के इशारे पर तमाम दरबारी जन्नात दूर हटके। कहो सुनहरी, कैसे आना हुआ? उनकी दिलचस्पी हनौस कायम थी। उनका शफकत भरा अंदाज सुनहरी के तन बदन में आग लगा गया। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो क्यों आई थी, मगर फिर इस नाटक का मतलब? नीलम कहाँ है शहनशाह? उसने चीख कर पूछा। शहनशाह की पेशानी पर बल पड़े। लहजा इतना गुस्ताखाना था कि एक दरबारी आगे बढ़ा, उसे रखकर थप्पड़ दे मारा। शहनशाह मुस्कुराए। वहीं जहां अभी कुछ देर बाद तुम्हें जाना है। संजीदा और मुतमईन चेहरा। बंद करे अपनी ये बकवास। क्या मिलता है आपको ये सब करके साबित? उसके मुंह पर जबरदस्त घूंसा पड़ा था। जो हैकल वफादार दरबारी जिन्नी उसे बालों से पकड़कर झिंझोड़ा था। बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने? वो घुराया। मैं जानवरों से ऐसे ही बात करती हूँ। उसकी शनग्रफी होंठ फट गए थे, उनसे खून की लकीरें बहने लगी। शहनशाह जिन्नात लम्हों में सुर्ख हुए। तखलिया उनके लब वाह हुए। तमाम दरबारी जिन्नात गधों के सर से सींग की तरह गायब हो गए। मखदूम भी चला गया। वहां शहनशाह और नीलम परी के अलावा कोई नहीं था। क्या फरमा रही थी आप? पहली बार वो किसी परी से इतने बाइज्जत अंदाज में बात कर रहे थे। शायद ये उसे मजीद हिम्मत और हौसला दिलाने की एक कोशिश थी, ताकि उसके दिल में जो भी था वो कह दे, वो जान सकें कि परिस्तान की अप्सरा उनके बारे में कैसे ख्यालात रखती है। नीलम कहाँ है? उसकी आंखें भल भल बहने लगी। प्लीज शहनशाह, नीलम को छोड़ दीजिए। उसकी जगह मुझे सजा दे दीजिए प्लीज। उसका बदला हुआ अंदाज उन्हें एक आंख न भाया। इससे पहले क्या कहा तुमने? शहनशाह आज न जाने किस मूड में थे। हम शहनशाह हैं, शहनशाह जिन्नात। हमसे इस लहजे में बात करने की सजा तुम जानती हो? उन्हें ताव आया। थूकती हूँ मैं आपकी शहनशाही पर। लानत भेजती हूँ इस तख्तो ताज पर, जो कमजोर और बेबस लोगों की लाशों पर बनाया गया है। राया को अपने इशारों पर चलाकर आपको लगता है कि आप शहनशाह बन के अपनी ताकत के नशे से बाहर निकल कर देखें। सिर्फ परिस्तान के लोग ही नहीं, बल्कि आपके अपने कोहे काफ के बाशिंदे भी आपसे नफरत करते हैं। कोई आपकी इज्जत नहीं करता। शहनशाह की रंगत मुतगय्यर होने लगी। और हमारे वफादार दरबारियों के मुतालिक तुम्हारा क्या कहना है? न जाने उनके अंदर क्या चल रहा था। वो तो खुद पर किसी को तफ भी नहीं करने देते थे, फिर तो सुनहरी पर ये मेहरबानी क्यों? कहीं उनकी खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं थी? ये वो तंजन हंसी। ये सब के सब डरते हैं आपसे। आपके वफादार कुत्ते बनकर रहना उनकी मजबूरी है। कभी उनके घरों में जाकर दीवारों से कान लगाएं तो आप खुद को कोसता हुआ सुनेंगे। तब आपको अंदाजा होगा कि आपकी ये नाम निहाद इज्जत महज दो कौड़ी की है। शहनशाह की आंखों में हैरत थी। वो सुनहरी के फसीह बलीग खताब से मुतासिर हुए थे।
تاہم وہ اس کی دلیری پر اش اش کر اٹھے تھے۔ ان کے اندر ایک عجیب سا شور اٹھا۔ آخر کس چیز نے سنہری کو اتنا بے باک کر دیا تھا کہ وہ ان سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی؟ کیا اس کی بے تحاشا خوبصورتی نہیں، یا پھر اور ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوگی جب وہ بولی، گھن آتی ہے مجھے خود سے کہ میں نے آپ سے محبت کی شہنشاہ۔ پرستان کی ہوائیں، درخت، پہاڑ، دریا، وادیاں، گرز ہر شے گنگ تھی، چرند پرند ساکت رہ گئے۔ شہنشاہ کا فلک پوش محل دھک سے رہ گیا۔ اتنی ہمت! شہنشاہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتے کم تھا۔ کچھ دیر سکتے اور صدمے کے بعد وہ لال بھبوکا ہوئے، آنکھوں میں خون اترا اور سنہری پری پر رحم کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ آخر کب انہوں نے کسی کو اتنی ڈھیل دی تھی کہ کوئی ان کی شان میں اس حد تک گستاخی کرے؟ سنہری پری کی اتنی جرأت! انہوں نے ٹیک چھوڑی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ جیسا شخص جو میری نفرت کے قابل بھی نہیں تھا، اسے میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی۔ کتنی گری ہوئی ہوں نا میں! سنہری پری کے لفظوں نے شہنشاہ کا خون کھولا دیا۔ ان کی آنکھوں سے انگارے لپک رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھینچے ضبط کی انتہا پر کھڑے تھے۔ مخدوم! اس دھاڑ پر مخدوم بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ زارون کہاں ہے؟ اتنا بے وقت سوال تھا کہ مخدوم اور سنہری دونوں چونک اٹھے۔ کوہ کاف میں؟ اسے ابھی اور اسی وقت ہمارے سامنے حاضر کرو۔ اس حکم پر اگلے چند لمحوں میں زارون نامی ایک خوش شکل جن شہنشاہ جنات کے دربار میں مؤدب کھڑا تھا۔ سلام عالی جاں! زارون جھک کر بولا۔ مخدوم! سنہری اور زارون کے نکاح کا بندوبست کرو۔ سبھی حق دک رہ گئے، مگر زارون کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن شہنشاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جہاں لوگ کہ جو شہنشاہ کا کہا نہیں مانتا، شہنشاہ اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، بس اسی پر ہی زارون نے گردن جھکا لی۔ سنہری پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو تیزی سے گر رہے تھے۔ آخر اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی تھی؟ شہنشاہ کا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا تھا۔ سنہری کی ہستی کو تہس نہس کر کے وہ آسودہ دکھائی دیتے تھے۔ نہیں! سنہری کا سکتہ ٹوٹا تو وہ دوڑ کر شہنشاہ کی جانب لپکی، مگر اس سے قبل کہ وہ ان کے قریب پہنچتی، مخدوم نے اسے دبوچ لیا۔ شہنشاہ! مجھے قید خانے میں ڈال دیں، لیکن یہ سزا مت دیں پلیز۔ وہ سراسیما سے چلائی تو زارون اسے دیکھنے لگا۔ اس پری میں اس کی جان تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر نکاح کی دو بول پڑھوا کر زارون اور سنہری پری کے ساتھ کا فیصلہ شہنشاہ جنات نے کر دیا۔ وہ سزا نہیں دیتے تھے، بلکہ جینے کی وجہ چھین کر زندہ رکھتے تھے، تاکہ اگلا بندہ مر مر کر جیے۔ سنہری بھی زندہ لاش ہو گئی تھی، اور یہی شہنشاہ کی جیت تھی۔ وہ کمزوروں پر اپنا زور چلا کر خوش ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ مخدوم کی کسی بات پر مسکرائے تھے، جب سنہری نے نظر اٹھا کر اس ظالم شخص کو دیکھا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ شہنشاہ نے زارون اور سنہری پر نظر ڈالی۔ خوش رہو سنہری، زارون تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ شہنشاہ نے جانے کس دل سے دعا دی، حالانکہ یہ لب ہمیشہ ظلم کا حکم دیتے تھے۔ آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ آپ جسے چاہیں گے وہ آپ سے نفرت کرے گا، وہ آپ کے اصولوں سے بغاوت کرے گا۔ شہنشاہ! سنہری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو بد دعا دیتی ہے۔ اس پر ہنس اٹھاتے ہوئے شہنشاہ مسکرائے۔ مخدوم نے سنہری کے گال پر زوردار تماچا رسید کیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ۔ شہنشاہ کی آنکھوں میں طاقت کا غرور ناچ رہا تھا۔ مخدوم کی انگلیاں اس کے مومی رخسار پر چھپ چکی تھیں، ہونٹوں کے کنارے خون لگا تھا اور آنکھیں سرخ متورم تھی۔ سنہری نیم مردہ قدموں سے چلتی محل کی حدود سے باہر نکل گئی۔ نصرت بیگم بے حال سے آئی سی یو کے باہر بیٹھی اپنی عمر بھر کی کمائی کو لٹتا دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر زندگی کی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ نیم پاگل دکھائی دیتی تھی۔ پس مردہ صورت، سوکھے ہونٹ، پیران آنکھیں اور نڈھال سراپا، گویا ان پر خزاں اتر چکی تھی، اور وہ اپنی قسمت بدلنے کے بجائے ہونک بنی آگے کیا ہونے والا تھا یہ سوچ رہی تھی۔ خیر، پہلے جو ہوا تھا وہ تو اس سے بھی بے خبر تھی، مستقبل سے آگاہ کیسے ہو سکتی تھی؟ پیروں تلے زمین تو اس وقت نکلی جب جہاں زیب کی آہو بکا ان کے کانوں تک پہنچی۔ بڑبڑاہٹ میں گارڈ کی مدد سے انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے آسان خطا ہو گئے۔ اس کمرے میں ایسا کیا ہوا تھا جو سب کچھ تہہ و بالا ہو کر رہ گیا تھا؟ جہاں زیب نیم مردہ حالت میں بمشکل سانس لے رہا تھا، دھڑکنیں رک رک کر چل رہی تھی، ان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ چلاتے ہوئی وہیں رہ گئی۔ نوکروں نے ایمبولینس بلائی اور ریسکیو والے جہاں زیب کو اسٹریچر پر ڈال کر لے گئے۔ ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں سب دیکھتی رہیں، جبکہ دماغ معاف اور سماتے برف ہو چکی تھی۔ سب سمجھ سے باہر تھا۔ جہاں زیب پچھلے 10 گھنٹوں سے مسلسل آئی سی یو میں تھا۔ ڈاکٹرز ہر 1 گھنٹے بعد باہر نکل کر پیشین گوئی کرتے، مگر نصرت بیگم کو لگتا تھا کہ وہ اب کبھی جہاں زیب کو دوبارہ ہنستا بولتا نہیں دیکھ سکیں گی۔ ان کا دل خالی تھا، احساسات اور جذبات سے خالی، بالکل سنسان۔ بھابھی، ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ جہاں زیب کیسا ہے؟ توحید صاحب ان کی پشت پر کھڑے استفسار کرنے لگے۔
نصرت بیگم کے لب بولنے کو کپ کپ آئے مگر لفظ ادا نہ ہو سکے۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے پہلو میں کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھے۔ نصرت بیگم کی آنکھیں مسلسل اشک بہانے کی وجہ سے سوجن کا شکار تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر بند کمرے میں کون اس پر حملہ کر کے جا سکتا ہے؟ نوکروں نے جو کہانی سنائی تھی اس میں یہ بات ناقابل یقین تھی جو انہیں کھٹک رہی تھی۔ وہ اب بھی خاموش رہیں، کچھ معلوم ہوتا تو بولتی۔ توحید صاحب کی دلاسے شاید بیکار تھی، اس لیے وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کئی برس قبل توحید صاحب جہاں سیب کے باپ اطہر صاحب جو ملک کی ایک بہت بڑی ادویات کی کمپنی کے مالک تھے سے ہاتھ ملا کر ان کے بزنس پارٹنر بنے تھے۔ اس دوران دوستی کا جذبہ پروان چڑھا تو باہمی گفتگو جو کئی گھنٹوں پر محیط تھی میں دونوں ایک دوسرے سے نجی زندگی کے حالات شیئر کرنے لگے اور پھر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ توحید صاحب اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ اطہر صاحب کے گھر تشریف لائے۔ نصرت بیگم اور جہاں سیب سے پہلی ملاقات ہی بہت خوشگوار رہی، لہٰذا انہوں نے بھی اطہر صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ ان کے درمیان رشتہ داری بن گئی اور وہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے لگے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی کہ اطہر صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ ان کی رحلت کے بعد توحید صاحب گویا بکھر کر رہ گئے۔ تنہا اتنی بڑی کمپنی سنبھالنا ان کے لیے محال ہو گیا، لہٰذا نصرت بیگم نے کمپنی جوائن کی اور جوانی کے کئی سالوں سے دے دیے۔ بعد ازاں توحید صاحب بیرون ملک شفٹ ہو گئے تو انہوں نے کمپنی کے سارے شیئرز نصرت بیگم کے نام کر دیے۔ پھر جہاں سیب نے کمپنی کو سنبھالا اور نصرت بیگم کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دیا۔ ابھی 4 ماہ قبل ہی توحید صاحب دوبارہ پاکستان آئے تھے۔ جہاں سیب نے پرتپاک طریقے سے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ وہ 1-2 بار ان کے گھر بھی آئے تھے اور نصرت بیگم نے ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب اچانک جہاں سیب کے ساتھ ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جس کی خبر سن کر توحید صاحب کے حواس مختل ہو گئے۔ ان کا دل بار بار انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے پولیس میں رپورٹ کر دی تھی۔ آفیسرز اپنی چھان بین کر رہے تھے مگر کوئی خاص ثبوت اب تک دریافت نہ ہو سکا تھا۔ وہ پٹیوں اور مشینوں میں جکڑے جہاں سیب کو دیکھ رہے تھے جب دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ سرف لپکے نصرت بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ ان کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ نصرت بیگم کے دل کی دنیا لٹ گئی۔ وہ کوما میں ہے، اب شاید کبھی بھی انہیں ہوش نہیں آئے گا۔ ایکسکیوز می، پروفیشنل لہجے میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی جبکہ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ خود کو سنبھالیں بابی، اللہ سے دعا کریں، وہ شفا دینے والا ہے، جہاں سیب ضرور صحت یاب ہو جائے گا۔ انہیں تسلی دینے کے لیے لفظ زبان سے اٹک اٹک کر نکل رہے تھے۔ وہ خود بہت آزردہ تھے، انہیں کیا سنبھالتے۔ سر عزیز الرحمان اپنے کمرے میں سگریٹ پھونک رہے تھے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے موبائل اٹھایا اور ایک بزرگ کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ میں بہت پریشان ہوں تایا جان۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آئے۔ ہونا بھی چاہیے۔ دوسری طرف بڑی معنی خیز بات کی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ تمہیں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا عزیز۔ اس کی پشت پر وہ مالون میدان ہے جس کا بوڑھا منحوس درخت اب تم لوگوں کو واپس نہیں آنے دے گا۔ جاری ہے۔